نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جن کے پاس پیسے بینکوں میں جمع ہے تو وہ اپنے زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ تو یہ میتھڈ کو، یہ اس طریقے کو جاننا بھی ضروری ہے کہ جن کے اماؤنٹ کیش جو ہے بینکوں میں کسی کا فکس ہوتا ہے، کسی کا LIC کیا ہوتا ہے، یا کسی کا 2-4 سال کے لیے RD کیا ہوا ہوتا ہے، تو ان پیسوں پر زکوٰۃ کیسے بنے گی؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان پیسوں کی زکوٰۃ جو ہے جب آپ کے قبضے میں آ جائے گی، یعنی اگر 5واں حصہ بھی مال آپ کے پاس آ گیا تو زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہو جائے گا. جب تک مال یہ بینکوں میں پڑا ہوا ہے، کسی کا فکس کیا ہوا ہے، تو ابھی زکوٰۃ تو اس پر فرض ہو گیا. اگر 52.5 تولہ چاندی کی مقدار میں اگر پیسہ کیش وہاں پر ہے تو زکوٰۃ تو فرض ہو گئی. تو اب اس کا ادا کرنا کب ہوگا؟ جب پیسہ آپ کے قبضے میں آ جائے گا، آپ کے پاس میں آ جائے گا، تو زکوٰۃ نکالنا آپ پر یہ ادا کرنا واجب ہو جائے گا. تو اب آئیے کہ زکوٰۃ کو کیسے کیلکولیٹ کیا جائے، کیلکولیشن اس کا کیسے نکالا جائے. کہ چاندی اب جو ہے چاندی کے ریٹ میں فلیکچویشن ہوتا رہتا ہے، اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، کبھی ریٹ بڑھ جاتا ہے، کبھی ریٹ گھٹ جاتا ہے. تو اب ہم زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ تو زکوٰۃ کا نکالنے کا قاعدہ یہ ہے کہ جس سال آپ کی زکوٰۃ فرض ہوئی، مان لیتے ہیں کہ 1 رمضان کو آپ پر زکوٰۃ آپ کی فرض ہو گئی، تو آپ دیکھیں کہ 1 رمضان کو چاندی کا ریٹ کیا ہے، سونے کا ریٹ کیا ہے، تو اس ریٹ کو کیلکولیشن کرتے ہوئے تب زکوٰۃ نکالیں گے. ہاں بھائی کہ 52.5 تولہ چاندی کتنا ہوتا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی کتنا مقدار ہوگا؟ تو اس کی مقدار یہ ہے کہ 1 گرام بنتا ہے، 1 تولہ میں ہوتا ہے 11.66 گرام. اب آئیے کہ 52.5 تولہ میں کتنا گرام ہو جائے گا؟ تو آپ اگر 52.5 تولہ کو انٹو کریں گے 11.66 گرام سے، تو آپ کا کیلکولیشن آئے گا 612.5 گرام، یعنی 612 گرام .5. اب یہ ہو گیا چاندی کا گرام ہو گیا، 52.5 تولہ چاندی کا گرام 612.5 گرام. اب آج 8 مئی ہے، تو آج میں نے نیٹ پر گوگل پر سرچ کیا تو آج کا سلور کا ریٹ جو ہے 1 گرام کا یہ 43 روپیہ 50 پیسہ ہے 1 گرام کا. تو اب اگر آپ 52.5 تولہ یعنی 612.5 گرام کو ملٹی پلائی کرتے ہیں آپ 43.5 سے، تو اب جو ہے کیلکولیشن اگر کر دیں گے آپ تو آپ کا اماؤنٹ بنے گا 26,643، یعنی 26,500 روپے بنیں گے. تو اب آج کے ڈیٹ کے حساب سے اگر کسی پر زکوٰۃ آج فرض ہوا ہے تو 26,500 سال اگر کسی کے پاس کیش ہے، اس پر سال گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو گیا. 2.5% نکالنا یہ اس پر فرض ہو گئے، اب اسے نکالنا ہوگا. اب آئیے کہ کسی کے پاس سونا 7.5 تولہ نہیں ہے. اب سونے کی بھی میں مقدار بتا دوں کہ سونا جو ہے 7.5 تولہ، تو 1 گرام میں آ گیا آپ کا 1 تولہ میں 11.66 گرام. تو اب 7.5 تولہ سونا کا جو گرام بنے گا 87.45 گرام. اب 87.45 گرام کو آپ کیلکولیشن کر دیں جو سونا کا ریٹ ہے آج کے حساب سے، اس سے آپ کیلکولیشن کر دیں تو جتنا اماؤنٹ بنے گا 7.5 تولہ سونا کا، تو اتنا رقم پر 2.5% نکالنا یہ فرض ہو جائے گا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نہ اتنا مقدار میں سونا ہے نہ چاندی ہے، تو اب زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ دونوں کو آپ ملا لیجئے. اگر دونوں کو سونا اور چاندی ملا لینے سے یہ چاندی کے مقدار 52.5 تولہ چاندی کی مقدار میں اس کا کیش بن رہا ہے، تب بھی زکوٰۃ نکالنا فرض ہو جائے گا. کیونکہ یہاں پر غریبوں کا جس میں فائدہ ہے، فقیروں کا جس میں فائدہ اس کو دیکھا جائے گا. علماء کرام یہی فرماتے ہیں. تو دونوں کو انکلوڈ کر لیں. اس کے بعد 52.5 تولہ چاندی کی مقدار میں جو بن گیا آپ کا رقم
26,500 روپے آج کے ڈیٹ کے حساب سے، تو اس رقم پر زکوٰۃ یہ فرض ہو گیا۔ اب اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس رہنے کو مکان ہے، ہمارے پاس گاڑیاں بھی ہیں اور کام کرنے کے اوزار بھی ہیں، کیا ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ جی نہیں۔ رہنے کے سامان، رہنے کا گھر ہو گیا، اور بائک یا کار وغیرہ، ایک کار ایک بائک جو ہمارے ضروریات زندگی میں شمار کیا جاتا ہے، ضرورت زندگی میں شامل ہے، تو یہ حاجت اصلیہ ان کو کہتے ہیں۔ یعنی حاجت اصلیہ سے جو مال جو فارغ ہوگا، یعنی ضرورت کے سامان کے علاوہ جو مال ہوں گے، سونے چاندی اور کیش، اس پر زکوٰۃ بنے گا۔ گھر پر زکوٰۃ نہیں ہوگا، گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب اگر کسی کے پاس کچھ گاڑیاں ہیں جو اس کو چلواتا ہے اور چلوانے سے اس کو انکم ہوتی ہے، جیسے بسز یا آٹو وغیرہ کسی کے پاس ہوتے ہیں، تو وہ ان کے بھاڑے سے ان کا گزر بسر ہوتا ہے، تو اب کیا اس گاڑی پر زکوٰۃ بنے گا؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں جی نہیں، ان گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں بنے گا، بلکہ ان گاڑیوں سے جو انکم ہو رہا ہے، جو پیسے آ رہے ہیں، پیسے ہمارے پاس سیو ہو گئے اور 26,000 روپے بن گئے، اس پر ایک سال کراس ہو گیا، تو اب ہمارے پاس جتنا اماؤنٹ ہوگا، لاکھ روپیہ ہو، 2 لاکھ ہو جائے، 3 لاکھ ہو جائے، تو اس سارے مال پر جب سال گزر گیا تو اس رقم پر 2.5% نکالنا یہ زکوٰۃ کا فرض ہو جائے گا۔ اب زکوٰۃ کا مال کن کو دیا جائے، یہ سوال ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کا مال اگر اس کے مستحق کو اگر آپ نہیں دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے اصل حقدار فقراء ہیں، مساکین ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اور چونکہ آج کے دور میں پروفیشنل فقیر بھی گھومتے ہیں، جن کے پاس اگر دیکھا جائے تو پیسہ بھی ہوتا ہے، کھانے کے اناج بھی ہوتے ہیں، پھر بھی وہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ رمضان کے موقع پر کئی ایسے فقیر فرنٹ پہ آ جاتے ہیں جو زکوٰۃ کے رقم کو لے کے گزارا کرتے ہیں، حالانکہ دیکھا جائے اگر جو ہے دیکھنے میں یہ آتا ہے ان کے پاس پیسے بھرے ہوتے ہیں، چاول کی تھیلیاں بھری ہوتی ہیں، پھر بھی وہ زکوٰۃ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ایسوں کو دینا جن کے پاس ہے یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں زکوٰۃ ان کو اب دیں جس فقیر کے پاس، جس مسکین کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ اب یاد یہ بھی رہے کہ اس میں اگر کوئی شخص کھاتا پیتا گھر سے ہے، اچھے گھر میں رہ رہا، مگر جو ہے اس کے پاس اتنا مال نہیں بچتا کہ وہ مالک نصاب بن جائے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو، تو یہ فقیر کہلاتا ہے۔ یعنی جس کے پاس کھانے پینے کو ہو اس کو سوال کرنا یہ جائز نہیں۔ ہاں اب جو ہے اگر کوئی اس کے حال کو جان رہا کہ فلاں شخص جو ہے کھاتا پیتا گھر سے ہے، مگر اس کے پاس وہ صاحب نصاب نہیں ہے، وہ اس پر زکوٰۃ فرض ہوتا نہیں ہے، تو اس کو بنا مانگے دے سکتے ہیں۔ اب آج کے زمانے میں عام فقیر جو گھومتے ہیں مانگنے کے لیے، ہاتھوں میں نوٹ کی گڈیاں ہوتی ہیں، تھیلے میں چاول ہوتی ہے، پھر بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ویسے فقیروں کو دینا یہ ناجائز ہے۔ آپ کی زکوٰۃ ادا ہرگز نہیں ہوگی، اس لیے کہ فقیر جس کے پاس ہے رہتے بھر میں وہ مانگ رہا، تو ایسوں کو زکوٰۃ دینے سے ادا نہیں ہوتی۔ ہاں آپ اس کو دیں جو بیچارے ایک دم لاغر ہیں، جن کے پاس کچھ مال ہی نہیں ہے، تو ویسے سائل کو دینے سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور زکوٰۃ کی رقم میں شرط یہ ہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ دیں اس کو مالک کر دینا ضروری ہے، مطلب اس کے ہاتھ میں قبضہ میں دے دیں۔ آپ زکوٰۃ کو ایسے لٹاتے رہے اور زمین پر آپ کا پیسہ گر گیا تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس نے اٹھا کر قبضہ کر لیا فقیر نے، مسکین نے، تو ادا ہو گیا۔ تو آپ زکوٰۃ جو ہے بالکل صحیح انداز میں صحیح لوگوں کو دیں، اور اس کے حقدار اس کو آپ مدارس اسلامیہ میں دیں تاکہ مدرسوں میں دین کی خدمت ہو، اور جو دینی ادارے چل رہے ہیں زکوٰۃ پر، فطر و رقم پر، ان کو آپ تعاون کریں۔ اور اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی لوگ ایسے ہیں جو غریب ہیں، جو مفلوک ہیں، اور جو ہے ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی بلکہ وہ کھاتے پیتے ہیں مگر ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہو رہا، تو ویسے لوگوں کو بنا مانگے آپ زکوٰۃ خود سے دے دیا کریں تاکہ وہ ان کو مانگنے کی نوبت نہ آئے۔
جزاک اللہ.